جو ناظرین ہمارے ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہیں، 2012 نے ایف آئی اے نے پوچھا موزائک سے، موزائک نے اس کمپنی سے پوچھا منروا سے جو نیلسن اور نیسکول کو ان کی کوارڈینیشن اور کمیونیکیشن ہینڈل کرتی ہے۔ منروا نے جواب دیا کہ جناب ہاں جی، یہ جو نیلسن اور نیسکول ہیں سیم بینیفیشل ہیں اس کی محترمہ مریم صفدر صاحبہ، اٹیچ دا KYC، یہ ڈاکومنٹ جس کو حکومتی ٹیم جعلی قرار دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ پورے کریڈینشیلز، پوری ڈیٹیل لگائی، گھر کا پتہ، فون نمبر، رہائش، سب کچھ بتایا انہوں نے۔ اور جناب مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کہ اس ساری دولت کا سورس کیا تھا، اس کا ذریعہ کیا تھا، تو بتایا گیا فیملیز ویلتھ اینڈ بزنس وچ اسپریڈز اوور 60 ایئرز، 60 سال پر محیط جو خاندان کا بزنس اور جو دولت ہے اس کے ذریعے یہ تمام چیزیں آئی ہیں۔ گو کہ میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ خان صاحب نے ڈاکومنٹس پیش کیے، ان کا الزام ہے حکومتی ٹیم، میاں صاحب کی فیملی اس کو جھٹلا رہے۔ اسد خیرل صاحب، یہ تمام چیزیں جو اتنے عرصے سے موجود تھی، حیرانی اس کی ہے پینما نہ آتا، یہ ICIJ کے جو لوگ ہیں یہ نہ اپنا کوئی کاوش کرتے جس کو کہ ڈاکٹر صاحب پروپیگنڈا کہہ رہے تھے، وہ پوری دنیا میں شاید انہی کے خلاف ہونا تھا، تو یہ سب کیسے سامنے آتا سر؟ یہ سامنے آ چکا ہے اور آ رہا ہے اور موجود ہے۔ یہی تو مسئلہ سپریم کورٹ اس لیے میں گیا تھا۔ نیب کے اندر جو نجائز اثاثہ جات کے کیسز ہیں، باقی جو کیسز ہیں اختیارات کے نجائز استعمال کے، بھرتیوں کے، کرپشن، کک بیکس کے، نواز شریف کے خلاف یہ نیب کی رپورٹ ہے، یہ جو پیش ہوئی ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں میگا کرپشن کیسز کے اندر، وہ تو پیش نہیں کر رہے تھے، جنوری سے لے کر اپریل تک کورٹ کہہ رہی تھی، تو میرا ضمیر اس لیے ملامت کی کہ میرے پاس اب جو ریکارڈ ہے، مجھے 150 لوگوں کی وہ بات عدالت مانگ رہی ہے اور نیب چھپا رہا ہے، اس لیے چھپا رہا ہے۔ وہاں پہ وزیر اعظم کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ جناب 12 انکوائری ان کے خلاف ہیں، وہاں پہ ان کو بتانا پڑے گا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ایک انویسٹیگیشن ہے، وہاں پہ نیب چھپا رہا تھا کہ جناب اسحاق ڈار سمدھی صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشن ہے، وہاں نیب اس لیے چھپا رہا تھا کہ معاون خصوصی وزیر اعظم کے جو ہیں ہارون اختر صاحب کے خلاف 700 ملین سے زائد منی لانڈرنگ کا کیس ہے، یہ ساری چیزیں وہ چھپا رہے تھے۔ نیب کا ریکارڈ عدالت میں رکھا، اس کے اوپر نیب کو ماننا پڑا، تسلیم کرنا پڑا۔ اب میگا کرپشن کیس کے اندر اب یہی مسئلہ ہے میرا، کتاب کے اندر بھی یہ لکھا کہ یہ مریم صفدر، حسین نواز، حسن نواز اور کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں یہ بے نامی دارز ہیں، یہ بے نامی دارز ہیں اس گل گوٹن منی کی، اور نیب کی جو سیکشن 9 ہے کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز، اور اس کی سیکشن 10 ہے جو پنشیبل ہے 14 سال، باقی اس کی ڈسکوالیفیکیشن کتنے سال، سارا اس میں لکھا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اوپر وہ کیس نیب کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نیب کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے ریڈار میں موجود ہیں، وہ میگا کرپشن کیسز کے اندر موجود ہیں۔ اب 250 روپے جو رشوت لے لے نیب کا اسد، وہ تو جیل میں ہوتا ہے، لیکن 2 ارب روپے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، وہ بندہ ڈی پی کر رہا ہے، اور 2 ارب روپے کے احساس سے علی ادھر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہو گیا، مایوسی کا اظہار نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مایوسی نہیں ہے، وہ تو کچھ کر نہیں سکتا، مایوسی نہیں ہے، المیہ ہے اس ملک کا، جس ملک کا وزیر اعظم، جس ملک کا لیڈر آف دی اپوزیشن، جس ملک کے بڑے بڑے منسٹر، آپ کے پبلک آفس ہولڈر اگر اس طرح کی لوٹ مار، کک بیک، کرپشن میں، اور وہی بندے ارصاب کے اداروں پہ لگائیں گے چیئرمین نیب اور اس کے بیٹے کا، تو اس کے لیے اپنا ایک ارصاب کمیشن بنانا پڑے گا۔